وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی کا یہ لمحہ سب سے زیادہ مشکل لگا تھا۔ وہ رات میں نے کس طرح سے گزاری صرف میں جانتا تھا۔ اس کے کتنے ہی حصوں میں نے یہ سوچا کہ مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو ختم کر لینا چاہیے، لیکن حالات کیسے بھی ہوں ہمیں جینا پڑتا ہے، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی جینا تھا، کیونکہ میرے ساتھ اور لوگوں کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی۔ ان سب لوگوں کے لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ اس وقت جیسے بھی کر کے میں نے یہ مشکل وقت گزارا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی میں کون سا بڑا طوفان میرا منتظر ہوگا۔ اس حادثے نے میری پوری زندگی کو بدل دیا تھا، یہاں تک کہ میری شخصیت بھی بدل گئی تھی۔ اب میں وہ پہلے جیسا انسان رہا ہی نہیں تھا، بلکہ اب تو کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ زندگی اس موڑ پر لے آئی تھی کہ ہر چیز تہس نہس ہو گئی تھی۔ میرا نام دانش ہے۔ ابا کا انتقال تو اس وقت ہو گیا تھا جس وقت میں اپنے کالج میں تھا۔ اس کے بعد میرے چچا نے میری اور اماں کی ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ میرے ابا اور میرے چچا کا مشترکہ کاروبار تھا، جو کہ ابا کے انتقال کے بعد میرے چچا سنبھالنے لگے تھے۔ اس کاروبار سے اچھا خاصا منافع ہر مہینے ملتا تھا، جو میرے چچا خود بخود ہمارے گھر پہنچا دیتے تھے، جس کی وجہ سے ابا کے انتقال کے بعد بھی ہمیں مالی حالات کی وجہ سے کسی قسم کی پریشانی یا تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے دن رات محنت کی، کیونکہ مجھے اب اپنے گھر کو سنبھالنا تھا، اپنی ماں کا سہارا بننا تھا۔ میرے چچا کا یہی کہنا تھا کہ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لوں، اس کے بعد وہ میرے بابا کی جگہ مجھے اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیں گے۔ اس کے بعد میں ان کے ساتھ ان کے کاروبار کو سنبھال سکوں گا، جس طرح میرے ابا سنبھالتے تھے۔ میں نے بھی اس وقت اپنا سارا دھیان اپنی پڑھائی پر لگا دیا، خوب محنت کر کے اپنی ڈگری مکمل کی۔ اور یہ صرف میرے اکیلے کی محنت نہیں تھی۔ جس وقت بابا کا انتقال ہوا تھا، اس وقت ان کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ میں ان کی وجہ سے کافی پریشان بھی رہتا تھا۔ اس سارے وقت میں میرے کالج کے ایک ٹیچر نے میری بہت مدد کی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے کبھی بھی ابا کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن کالج ختم ہونے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد میں اپنے کاموں میں مگن ہو گیا۔ میری کبھی بھی دوبارہ اپنے ٹیچر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ان کا گھر بھی کرائے کا تھا جو انہوں نے بدل لیا تھا۔ میں ایک دو مرتبہ وہاں گیا تھا، مگر وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کے جا چکے تھے۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے چچا کے ساتھ ہی کام کرنا شروع کر دیا، دن رات لگا کر اس کاروبار کو بہت آگے تک لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے بابا نے شروع کیا تھا۔ وہ سارے کاروبار کو بہت آگے تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی، اس لیے میں ان کے خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں گزرتا تھا۔ کام کے دوران مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں اکثر رات کو دیر سے گھر واپس لوٹتا، جبکہ اماں مجھے اس بات پہ بہت ڈانٹتی کہ میں اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، سارا وقت اپنے کام کے ساتھ لگا رہتا ہوں۔ اس کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ انہیں میری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی گھر میں موجود ہوگی تو کیا پتہ اسی بہانے میں وقت پہ گھر آ جایا کروں، جبکہ میں اماں سے یہ کہتا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لیں، میں اپنے کام کو سب سے پہلے رکھتا ہوں۔ کام کے معاملے میں میں کسی کی کوئی بات نہیں سنتا، اور میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے کچھ ضروری کام نمٹانا چاہتا تھا۔ اس لیے جب بھی اماں ذکر کرتی تو میں انہیں یہی کہتا کہ ابھی وہ مجھے کچھ وقت دیں، اس کے بعد جیسا وہ کہیں گی میں وہی کر لوں گا۔ مجھے اپنے ہی کام کو سنبھالتے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا۔ یہ 1 سال میں نے بہت ترقی کر لی تھی، جبکہ چچا بھی میری کامیابی دیکھ کے جہاں بہت زیادہ خوش تھے، وہی حیران بھی تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بالکل اپنے ابا کی طرح قابل اور ذہین انسان ہوں، اور اگر میں اسی طرح محنت کرتا رہا تو انہیں یقین ہے کہ ایک دن میں اس سارے کاروبار کو بہت اوپر تک لے کر جاؤں گا۔
زندگی کے سارے کام اسی طرح سے چل رہے تھے جب ایک دن میں نے جلدی گھر جانے کا سوچا، یہ سوچ کر کہ کچھ وقت اماں کے ساتھ گزاروں گا۔ ویسے بھی اس دن میرا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، باقی کا سارا کام میں نے سب لوگوں کو سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں مین روڈ پہ پہنچا تو وہاں پر ایک جگہ کافی سارے لوگ جمع تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں بھی اپنی گاڑی سے باہر نکلا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ جیسے ہی میں اپنی گاڑی سے باہر نکل کے آیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ایک بزرگ آدمی کے گرد جمع تھے جو کہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، اور کچھ لوگ قریب جا کے اس بزرگ آدمی کو پانی پلا رہے تھے۔ جیسے ہی میں تھوڑا مزید آگے گیا تو اس بزرگ آدمی کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس چہرے کو میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ تو میرے کالج کے استاد تھے جنہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا اور جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرا ان سے بہت لگاؤ تھا۔ آج اتنے سالوں بعد میں انہیں دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس حالت میں۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں فوراً سے آگے بڑھ کے ان کے قریب گیا۔ وہ کافی ضعیف ہو چکے تھے اور ویسے بھی میں بڑا ہو چکا تھا، شاید اسی لیے وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ لیکن جیسے ہی میں نے ان سے ان کی خیریت پوچھی تو میری آواز سن کے انہوں نے فوراً میری طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھے پہچان گئے۔ میں نے انہیں سہارا دے کے کھڑا کیا، اپنی گاڑی میں لا کے بٹھایا۔ ان سے پوچھا کہ آخر وہ یہاں تک کیسے آئے، اور ان کی طبیعت خراب تھی تو انہیں اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اکیلے نہ آتے تو اور کیا کرتے، اور کوئی تھا ہی نہیں جو انہیں لے کر آتا۔ وہ پچھلے کافی عرصے سے بیمار ہیں اور اسی بیماری نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ آج بھی وہ اپنے گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے سڑک پہ بیٹھ گئے۔ لوگ ان کو اس طرح سے دیکھ کے ان کے پاس جمع ہو گئے، اور اب انہوں نے پانی پیا ہے تو تھوڑا بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے گھر کا پتہ پوچھا تھا کہ میں انہیں ان کے گھر چھوڑ سکوں، جب ان کا کہنا تھا کہ انہیں کچھ سامان خریدنا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی سامان انہیں چاہیے وہ ان کے گھر پہنچ جائے گا، وہ بس مجھے اپنے گھر کا پتہ بتائیں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا جو کہ پرانے سے محلے کا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق میں اس جگہ گاڑی لے گیا۔ ایک چھوٹے سے پرانے سے گھر کے باہر انہوں نے گاڑی رکوائی۔ یقیناً یہ انہی کا گھر تھا۔ جب میں انہیں ان کے ساتھ اندر گھر کے چھوڑنے کے لیے آیا تو دروازہ کسی لڑکی نے کھولا۔ اپنے ابا کو اس طرح سے دیکھ کے وہ تو پریشان ہو گئی، جبکہ وہ اسے تسلی دے رہے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ایک ملازم کو فون کر کے ساری بات سمجھا دی تھی کہ کھانے پینے کا سارا سامان، راشن کا سارا سامان وہ اس گھر میں صبح ہونے سے پہلے پہلے پہنچا دے۔ میں ماسٹر صاحب کے پاس ہی بیٹھ گیا تاکہ ان کی طبیعت کے بارے میں جان سکوں کہ آخر وہ اپنا علاج ٹھیک طریقے سے کروا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اور پھر باتوں باتوں میں مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں کافی دیر ان سے گفتگو کرتا رہا، جس میں وہ مجھے میرے کالج کی شرارتوں کے بارے میں بتاتے رہے۔ ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزرا۔ آج اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے ان کے ساتھ بات کر کے اتنا ہی اچھا محسوس ہوا تھا جتنا کہ اس وقت مجھے محسوس ہوتا تھا۔ اور آج دوبارہ ان سے اتنی لمبی گفتگو کر کے مجھے ابا کی یاد آ گئی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ابا کی کمی کو پورا کیا تھا، ایک بیٹے کی طرح مجھ سے محبت کی تھی۔ اور آج میں نے ان سے یہ کہا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا کوئی بھی کام ہو تو مجھے فون کر لیا کریں، اب ان کے سارے کام میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنا نمبر دیا، پھر مزید تھوڑی دیر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اتنے سالوں بعد میں ان سے دوبارہ ملا ہوں۔ شاید قسمت نے مجھے ان سے ملوایا تھا تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے اس حالت میں ملیں گے۔ اس کے بعد میرا ان کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں کبھی ان کی خیریت پوچھنے کے لیے ان کے گھر چلا جاتا، کبھی کوئی سامان وغیرہ دینے کے لیے ان کے گھر چلا جاتا، کبھی انہیں گھر سے ہسپتال کی طرف لے کر چلا جاتا تاکہ ان کا اچھے طریقے سے علاج ہو سکے۔ ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن انہیں دل کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کا کہنا تھا
کہ وہ دوائیوں کی وجہ سے کچھ عرصہ تو جی سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات شاید وہ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے وہ ہر وقت اپنی بیٹی کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ جب بھی میں ان کے گھر جاتا تو ان کی بیٹی سے میرا سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، بہت سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا تھا، لیکن وہ لڑکی کہیں نہ کہیں مجھے دل ہی دل میں اچھی لگنے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی صاف دل کی اور معصوم لڑکی تھی، اور اپنے ابا کو لے کے بہت پریشان رہتی تھی۔ میں جب بھی اس کے ابا کو ہسپتال سے واپس لے کے آتا تو مجھ سے یہی سوال کرتی تھی کہ اس کے ابا ٹھیک ہو جائیں گے، اور میں اسے ہر مرتبہ جھوٹی تسلیاں دے کے بہلا دیتا تھا کہ اس کے ابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ میں اپنے دفتر میں کام کر رہا تھا جب مجھے فون آیا، اور جو بات مجھے سننے کو ملی اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی تو وہی لڑکی فون پہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جب میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس کا کہنا تھا کہ اس کے ابا اچانک سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ وہ کب سے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہے، اس لیے میں جلدی سے آ جاؤں، کیونکہ میرے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی اور نہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ یہ بات سن کر میں فوراً ماسٹر صاحب کے گھر پہنچا، انہیں ان کی بیٹی کے ساتھ ہسپتال لے کر گیا۔ وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ اب انہیں کسی قسم کی امید نہیں رہی، کیونکہ ان کے دل کی حالت بہت نازک ہے۔ ایسے میں شاید ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ بات میں نے ان کی بیٹی سے چھپائی تھی، جبکہ وہ مسلسل اپنے ابا کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے اس کے رشتہ داروں کا پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس کی اماں کے تو رشتہ داروں میں کوئی ہے نہیں، جبکہ اس کے ابا کے رشتہ داروں نے جیسے ہی ان کے برے حالات ہوئے تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ابا کافی پڑھے لکھے تھے، ایک کالج میں پڑھاتے تھے۔ اس وقت ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، کیونکہ ان کے ابا کی تنخواہ اچھی تھی۔ کالج کے بعد وہ بچوں کو گھر میں ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے، لیکن پھر جب انہیں دل کا مسئلہ ہوا تو جو بھی جمع پونجی تھی وہ ساری ان کے علاج پہ لگ گئی، لیکن پھر بھی ان کا علاج مکمل نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پھر وہ گھر پہ ہی رہتے تھے۔ ان کی اماں کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور اب صرف باپ کا ہی سہارا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کا سب کچھ تھے۔ ایسے میں اگر اس کے ابا کو کچھ ہو گیا تو وہ ان کے بغیر جی نہیں سکے گی۔ مجھے اس لڑکی پہ ترس بھی آتا تھا، لیکن میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر صاحب کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی۔ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں رہا، وہ جانے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک مضبوط سہارا دینا چاہتے ہیں۔ انہیں میرے علاوہ کسی دوسرے انسان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر وہ چلے گئے تو ان کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ بہت معصوم ہے۔ اگر میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو میں ان کی بیٹی کا ہاتھ تھام لوں۔ وہ جانتے ہیں میں ان کے بعد اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھاؤں گا۔ شاید اسی لیے زندگی نے انہیں مجھ سے دوبارہ ملوایا تھا، تاکہ وہ سکون سے مر سکیں اور اپنی ذمہ داری مجھے دے دیں۔ اس وقت میں انہیں انکار نہیں کر پایا، کیونکہ ان کی بیٹی مجھے بھی اچھی لگتی تھی، اور مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی مجھے کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، اور جیسی لڑکی میں اپنی زندگی میں چاہتا تھا، ماسٹر صاحب کی بیٹی صبا بالکل ویسی ہی تھی۔ اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ میری ہاں سن کے ان کے چہرے پر جو سکون آیا، اسے دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ ہسپتال میں ہی ان کے کہنے پہ میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا، اس وعدے کے ساتھ کہ اپنی اماں سے بات کر کے اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، اور ہمیشہ اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں گا۔ شام کے وقت میرا ان کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا، اور رات کو ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔
مجھے ان کے چلے جانے کا بے حد افسوس تھا، لیکن جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے ان سے جو وعدہ کیا تھا، جو ذمہ داری لی تھی، اب مجھے اسے اچھے طریقے سے نبھانا تھا۔ میں جانتا تھا اماں اتنی آسانی سے اس بات پہ راضی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے تو میری شادی کو سوچ کے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، مگر اب جو کچھ بھی تھا حقیقت تو یہی تھی۔ صبا کو فی الحال کے لیے میں نے اس کے ابا کے گھر پر ہی چھوڑا تھا۔ وہاں پہ اس کے باقی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ پہلے مجھے اماں کو اس بات پہ راضی کرنا تھا، انہیں سب کچھ بتانا تھا، اس کے بعد ہی میں اسے اپنے گھر لے کر آ سکتا تھا۔ میں نے اماں کو شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی تو وہ خاموشی سے سنتی رہیں، لیکن جب میں نے انہیں اپنے نکاح کی خبر دی تو وہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی غریب انسان کی مدد کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کسی کی اتنی بڑی ذمہ داری کو اپنے سر پہ لے لینا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر مجھے ان کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانی ہی تھی تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے تھے۔ میں اس کی مالی مدد بھی کر سکتا تھا، اس لڑکی کی کسی دوسرے لڑکے سے شادی کروا سکتا تھا، اپنے دفتر میں کام کرنے والے کسی ملازم سے کروا دیتا۔ مجھے خود اس لڑکی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اس کی بیٹی ہی میری بیوی بنے گی۔ اب وہ اپنی بہن کو کیا جواب دیں گی؟ وہ تو صرف اس انتظار میں تھی کہ میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بات پکی کریں، لیکن میں نے تو انہیں اس بات کا موقع ہی نہیں دیا اور اپنے اس غریب استاد کی جاہل اور بے وقوف بیٹی سے شادی کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یقیناً اس کے باپ نے اپنی بیٹی سے یہ کہا ہوگا کہ اپنی اداؤں سے مجھے اپنے قابو میں کرے۔ غریب لوگوں کے پاس یہی ایک طریقہ ہوتا ہے، امیر لوگوں سے تعلقات جوڑنے کا۔ میں نے اماں سے چھپ کے یہ سب کچھ کیا تھا اور انہیں اس بات کا دکھ تھا، مگر غصے میں وہ کافی آگے بڑھ گئی تھیں اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو اپنے کام میں بھی اپنے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، ایسے میں اس لڑکی کی ذمہ داری کیسے کسی دوسرے کو دے دیتا؟ اور اب اماں مانے یا نہ مانے اور اس بات سے جتنا بھی اختلاف کر لیں، بات بدلنے والی نہیں ہے۔ اگر تو وہ دل سے اس رشتے کو قبول کر لیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تب بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اس ذمہ داری کو ہمیشہ نبھاؤں گا۔ میں اس لڑکی کے لیے الگ گھر خرید لوں گا، اس کے بعد اسے وہیں پہ رکھوں گا اور وہ یہاں رہیں گی اور انہیں وہ کبھی دکھائی نہیں دے گی۔ میں نے اپنے لیے ایک نیا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی نہ جانے اماں کے دل میں کیا خیال آیا۔ انہوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی، کہنے لگیں کہ ان کا ایک ہی تو بیٹا ہے اور ان کی ہر خوشی مجھ سے جڑی ہے۔ اگر میری خوشی اسی میں ہے تو انہیں یہ رشتہ منظور ہے۔ وہ خود میرے ساتھ جائیں گی اور اپنی بہو کو رخصت کروا کے گھر لائیں گی۔ اس گھر کے ہوتے ہوئے مجھے اور میری بیوی کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر ہم لوگوں کا ہی ہے اور انہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے جو بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور جہاں تک ان کی بہن کی بیٹی کی بات ہے تو وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کی شادی بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گی۔ مجھے اماں کی باتوں سے حیرت ہو رہی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے تو وہ اتنے غصے میں تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فوراً سے یہ نکاح ختم کروا دیں، اور آج اتنی آسانی سے وہ مان گئی۔ جو بھی تھا، میں اس بات پہ خوش تھا کہ اماں اس بات سے راضی ہو گئی ہیں، کیونکہ میرے لیے بھی اماں سے الگ رہنا ممکن نہیں تھا، وہ بھی میری ذمہ داری تھی، اور ابا کے بعد تو میرا اور بھی فرض بنتا تھا کہ میں ان کی ہر بات مانوں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤں۔ میں خوشی خوشی اماں کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنی بیوی کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ ماسٹر صاحب کا گھر کرائے پہ تھا، اس لیے وہ گھر خالی کر دیا گیا۔ صبا کا جو بھی ضروری سامان تھا وہ ہم لوگ اپنے گھر لے آئے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ اس کا خیال رکھ سکوں، اسے کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ آہستہ آہستہ اس کا میرے گھر میں دل لگ گیا، جبکہ اماں کا رویہ بھی اس کے ساتھ کافی اچھا تھا۔
یہ دیکھ کے مجھے واقعی میں بہت خوشی ہوتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک سے مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو جائے گی اور پھر وہ اتنی آسانی سے میری زندگی میں شامل بھی ہو جائے گی۔ اب تو میں صبا سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں کبھی اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ مجھے کسی اور چیز کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ ایک دن اچانک سے ہی مجھے اپنے دفتر کے کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں 1 ہفتے کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ 1 ہفتہ 1 سال کے برابر ہو۔ میں صبا کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن اماں کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں انہیں گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں صبا کو ان کے پاس چھوڑ گیا۔ میری روزانہ اس سے فون پہ بات ہوتی تھی، لیکن پھر ایک دن میں نے فون کیا تو اس کا فون بند جانے لگا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کا کہنا تھا کہ اس کا فون پانی میں گر گیا تھا، جس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، اور آتے ہوئے میں اس کے لیے نیا فون لیتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے میری صبا سے بات نہیں ہوئی۔ میں جب بھی اماں سے اس کے بارے میں پوچھتا، وہ یہی کہتی کہ وہ سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی وہ کہتی کہ وہ کسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے 1 ہفتہ گزر گیا، میری اس سے بات ہی نہیں ہوئی۔ میں نے بھی یہی سوچ کے انتظار کیا کہ واپس جا کے اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں گا۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں خریدیں کیونکہ اس کی سالگرہ آنے والی تھی۔ میں اسے ایک بہت بڑا اور اچھا سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بہت سارے تحفے تحائف خرید کر میں واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچا تو جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس رات کو میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات بنانا چاہتا تھا، وہی رات میری زندگی کی سب سے بھیانک اور بری رات بن گئی۔ میں جب اپنے گھر پہنچا تو صبا مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں کا کہنا تھا کہ وہ تو میرے جانے کے اگلے دن ہی بازار کا کہہ کے گئی تھی، اس کے بعد سے وہ واپس ہی نہیں آئی۔ یقیناً وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا، جبکہ اماں نے مجھے بتایا کہ وہ جاتے ہوئے بہت سارے قیمتی زیورات اور بہت کچھ ساتھ لے کے گئی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اماں کا کہنا تھا کہ جب میں دفتر چلا جاتا تھا تو وہ میری غیر موجودگی میں کسی سے باتیں کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ انہیں یہ لگا کہ اگر وہ مجھ سے کہیں گی تو میں انہیں ہی غلط سمجھوں گا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اسی لیے اس کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس گھر میں دل لگائے اور اس کے پہلے کے جو بھی تعلقات ہیں وہ ان کو ختم کر دے، مگر اس لڑکی نے ان کی بات نہیں مانی اور کسی دوسرے کے لیے مجھے چھوڑ کر میری محبت کو ٹھکرا کر گھر سے بھاگ گئی۔ اسی لیے تو اس کا فون بھی بند تھا۔ مجھے اماں کی باتوں پہ یقین نہیں تھا، لیکن گھر میں سے واقعی بہت ساری قیمتی چیزیں غائب تھیں۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ شادی سے پہلے کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اپنے باپ کے مجبور کرنے پہ اس نے زبردستی مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ یہاں سے بھاگ گئی۔ وہ رات میرے لیے بہت لمبی ہو گئی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ ابھی تو میں نے زندگی کو جینا شروع کیا تھا، میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگا تھا، اور وہ لڑکی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے مجھے چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اس کے بغیر ایک دن گزارنا میرے لیے مشکل تھا، اور مجھے پوری زندگی اس کے بغیر گزارنی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اس کے بعد میری ماں کا کیا ہوتا؟ بہت کچھ سوچتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن میں اندر سے پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد سے میرے رویے میں اس قدر سختی آ گئی کہ میں کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔
لوگوں کے لیے ہمدردی تو میرے دل سے مکمل طور پہ ختم ہی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کام میں لگا لیا۔ میں رات کو دیر تک کام کرتا رہتا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو تلاش نہیں کیا تھا، کیونکہ میں یہ بات مان چکا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کے خود بھاگ گئی ہے۔ اماں نے مجھے بہت مجبور کیا کہ میں اب ان کی پسند سے، ان کی مرضی سے، ان کی بھانجی سے شادی کر لوں۔ اور پھر 1 سال بعد میں نے ان کی بھانجی سے شادی کر لی۔ 1 سال تک میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ واپس آ جائے، لیکن 1 سال تک جب وہ نہیں آئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ کے گئی ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اماں کی خوشی کے لیے میں نے ان کی بھانجی سے شادی کر لی۔ مزید 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ پھر ایک رات اسی طرح میں اپنے آفس سے دیر سے نکلا۔ اندھیرا بہت بڑھ گیا تھا، موسم بھی کافی خراب تھا۔ ایسے خراب موسم میں گھر تک جانا بہت مشکل تھا۔ راستے بند ہو گئے تھے۔ میں نے گاڑی ایک بستی کی طرف موڑ لی تاکہ یہاں کسی گھر میں پناہ لے سکوں۔ جیسے ہی یہ طوفانی بارش تھم جاتی تو میں گھر واپس چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی میں اس چھوٹی سی بستی میں داخل ہوا تو جو گھر مجھے سب سے پہلے نظر آیا، میں نے وہیں پہ دستک دے دی۔ بارش بھی کافی تیز ہو گئی تھی۔ ایک عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اماں کی باتیں میرے کان میں گونجنے لگی کہ تیری بیوی خود گھر سے بھاگ گئی ہے، اسی لیے تو میں نے اسے کبھی تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اس پہر اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے سر پر تو جیسے آسمان گر پڑا، اور پھر جب سچائی سامنے آئی تو پتہ چلا کہ آخر غلطی کس کی تھی۔ شاید میں اسے دیکھ کے یہیں سے واپس چلا جاتا، لیکن وہ جس حالت میں تھی مجھے اماں کی بات جھوٹ لگی۔ اگر وہ خود گھر چھوڑ کے آئی ہوتی تو وہ ان حالات میں نہ ہوتی۔ ٹوٹا پھوٹا سا گھر، اس کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران ہو گئی۔ پھر اچانک ہی کمرے میں سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ دروازہ کھول کے اندر کی طرف بھاگی۔ میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں صرف ضرورت کی چند چیزیں تھیں۔ اس نے جلدی سے جا کے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو کہ تقریباً 1 سال کا تھا، اور وہ جس طرح سے اسے پیار کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کا بچہ ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے شروع سے لے کر آخر تک مجھے پوری بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے نہیں آئی تھی، بلکہ میری ماں نے اور میری خالہ کی بیٹی نے اسے زبردستی گھر سے نکالا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے کام سے دوسرے شہر گیا، میرے جاتے ہی میری بیوی کی طبیعت کچھ بگڑ گئی۔ جب ڈاکٹر نے اسے یہ بتایا کہ وہ حاملہ ہے تو وہ بہت خوش تھی۔ وہ بے صبری سے میرے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ مجھے یہ خوشخبری دے، مگر اس سے پہلے ہی میری ماں نے میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ مل کے اسے گھر سے نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کبھی دوبارہ واپس پلٹ کے یہاں نہ آئے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے تو کبھی بھی اسے اپنی بہو تسلیم کیا ہی نہیں تھا، وہ تو پہلے دن سے اسے پسند ہی نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ چپ ہو گئی تھی اور وہ بس موقع کی تلاش میں تھی۔ آج انہیں موقع مل گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس بچے کو دنیا میں لا کر اپنے قدم مزید اس گھر میں جما لوں، وہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے اندھیرے میں میری بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے بہت منت سماجت کی، مگر کسی نے نہیں سنی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ پلٹ کے آئی یا پھر اس نے مجھے کچھ بھی بتایا یا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش کی تو وہ اس کے بچے کو جان سے مار دیں گی۔ میرے دل میں اس کے خلاف اتنی نفرت بھر دیں گی کہ میں خود اسے چھوڑ دوں گا۔ اسی ڈر سے وہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی، لیکن اسے امید تھی کہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ضرور آؤں گا اور ایک دن اسے ڈھونڈ ہی لوں گا۔ اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس گھر میں رہنے والی بوڑھی عورت سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، وہاں سے وہ اسے اپنے پاس لے آئی اور اس پہ ترس کھا کے
ابھی تک اس نے اپنی بیٹی بنا کے اسے اس گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ان 2 سالوں میں اس نے کتنی مشکل زندگی گزاری ہے یہ صرف وہی جانتی ہے۔ کتنے مشکل حالات میں اس نے میرے بچے کی حفاظت کی، اسے جنم دیا، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ میری ماں نے کہہ دیا کہ وہ مجھے دھوکہ دے کے چلی گئی ہے تو میں نے اتنی آسانی سے اپنی ماں کی بات مان لی۔ مجھے ایک مرتبہ بھی اس کے معصوم چہرے کا خیال نہیں آیا۔ کیا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ میرے ساتھ کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتی؟ جو وقت میں نے اس کے ساتھ گزارا تھا، کیا مجھے اس کے بارے میں اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی؟ میں نے کتنی آسانی سے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میری ماں کی دھمکی کے باوجود بھی وہ میرے بیٹے کو لے کے میرے گھر آئی تھی تاکہ مجھے حقیقت بتا سکے، لیکن اس وقت جو کچھ اس نے دیکھا، اس کے بعد دوبارہ اس گھر میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا، میں دوسری شادی کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ واپس لوٹ آئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اسے مکمل طور پہ بھول چکا ہوں، اسی لیے اس نے دوبارہ کبھی مجھے سچ بتانے کی یا پھر مجھ تک آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ اسے تلاش کرنا چاہیے تھا، اس کی حقیقت جاننی چاہیے تھی۔ میری ماں نے سب کچھ جھوٹ کہا تھا، وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی تھی، بلکہ یہ سب کچھ میری ماں کے پلان کا حصہ تھا۔ میں نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے اسے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ اپنے استاد سے کیا ہوا وعدہ میں بھول گیا۔ میں نے ان کی بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ باہر کی دنیا کس قدر خطرناک ہے؟ وہ تو اچھا ہوا کہ ایک عورت نے اسے پناہ دے دی، ورنہ وہ کہاں جاتی؟ اس کا کیا ہوتا؟ آج وہ مجھے زندہ ملتی یا نہ ملتی، میں نے یہ سب کچھ کیوں نہیں سوچا؟ میں اپنے وعدے کو اچھے طریقے سے نبھا نہیں پایا۔ میں نے اپنی بیوی سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میں اس سے یہی کہتا رہا کہ وہ مجھے ایک مرتبہ معاف کر دے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اور کسی کے لیے نہ صحیح اپنے بچے کے لیے مجھے معاف کر دے، جس کی خاطر اس نے اتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اپنے 1 سال کے چھوٹے سے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، وہ لمحہ مجھے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی، سب سے اچھا لمحہ لگا۔ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو میں اپنے گھر واپس لے گیا۔ میری بیوی کو دیکھ کے میری اماں اور میری دوسری بیوی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ جب اماں نے کہا کہ میں اسے دوبارہ یہاں کیوں لے کے آیا ہوں، یہ تو گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی مجھے دھوکہ دے کے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے اور اب وہ سزا کے لیے تیار رہیں۔ میں نے اپنی دوسری بیوی کو فوراً طلاق دے کے گھر سے نکال دیا، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ جان بوجھ کے کیا تھا۔ 1 سال مجھے میرے بچے سے دور رکھا، مجھے میری بیوی سے دور رکھا۔ اگر اس دوران ان دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو میں تو کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے یہ گھر بھی چھوڑ دیا، ان دونوں کو لے کر میں الگ رہنے لگا۔ میری ماں نے مجھے میرے بچے سے دور کیا تھا، اب ان کی سزا یہ تھی کہ وہ ساری زندگی اپنے بچے سے دور رہتی۔ میں اس گھر میں آ کے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ پھر سے خوش رہنے لگا، لیکن ہفتے میں 1 مرتبہ میں جا کے اپنی ماں کی خیر خیریت پوچھ لیتا تھا۔